پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ نے شفا عطا کر دی۔ فرشتے نے کہا پسند کیا ہے؟ کہا بکریاں بڑی پسند ہے۔ ایک حاملہ بکری بھی دے دی اور دعا بھی کر دی۔ اب وہ جس کو اونٹنی دی تھی حاملہ، اس کی حضور فرماتے پوری وادی اونٹوں کی بھر گئی، اور جس کو گائے دی تھی اس کی پوری وادی گائیوں سے بھر گئی، اور جس کو بکری دی تھی پوری وادی ریوڑوں کے ریوڑ بکریوں کے تیار ہو گئے۔ اب رب نے فیصلہ کیا آزمائش کرنے کا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا، بات پھر دہراتا ہوں، زوال امتحان نہیں ہوتا، عروج امتحان ہوتا ہے۔ اصل تو آپ کا پتہ عروج کے دنوں میں چلتا ہے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، وہی انسانی شکل میں، سب سے پہلے اس کوڑ کے مرض والے کے پاس آیا، کہا یار میں مسافر ہوں، کہیں سفر پہ جانا تھا، تو اللہ کی مدد، آپ کا تعاون درکار ہوا تو سفر ہو سکتا ہے، ایک اونٹ مجھے چاہیے۔ تو اس نے وہی بات کی جو کئی امیر لوگ کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں موجود۔ کہنے لگا یار میرے ذمے تو حقوق ہی بڑے ہیں، سادہ ترجمہ کریے، میرے تو خرچے ہی بڑے نے جی، تو کی دسی ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی، اے بھی آسمان میں تمے ہے، اے بھی میں، اتنے خرچے ہیں میرے، یہ بھی کرنا ہے، وہاں بھی کرنا ہے۔ اس نے وہی بات سنائی تو وہ فرشتہ کہنے لگا تو پہلے کوڑی نہیں تھا، تو ناراض ہو گیا۔ کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، باپ دادا کی جائیداد ہے ساری جو مجھے ملی ہوئی۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ کرے اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا پہلے تھا۔ اب وہ آیا گنجے کے پاس، اس سے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہو سکتا ہے، مجھے ایک گائے چاہیے، اگر آپ دے دیں تو۔ وہ کہنے لگا میرے تو ذمے حقوق ہی بڑے ہیں۔ اس نے کہا یار تو پہلے گنجا نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بھوک تھی۔ کہنے لگا خبردار، میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، باپ دادا سے امیر ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر